بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل پر۔ آج ہم ایک نہایت اور تازہ پیش رفت پر بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی ملاقات جس نے عالمی اور علاقائی سیاست میں کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی فوج کو سربراہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایسے وقت پر ہوئی جب مشرق وسطیٰ میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ امریکہ ایران کے خلاف کسی ممکنہ کارروائی پر غور کر رہا ہے اور اسرائیل اسے کھلے عام جنگ میں شامل ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کشیدہ ماحول میں پاکستان کے آرمی چیف کے امریکہ میں موجودگی اور ٹرمپ سے ملاقات ایک غیر معمولی اور معنی خیز پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ملاقات محض اتفاقیہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا سفارتی یا سیکورٹی ایجنڈا موجود ہے؟ کیا یہ پاک امریکہ تعلقات میں کسی نئے موڑ کی طرف اشارہ ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اس ملاقات کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ امریکہ اور ایران اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ سفارتی قدم کس حد تک فائدہ مند یا چیلنجنگ ہو سکتا ہے؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم آپ کو وہ معلومات فراہم کریں گے جو عام میڈیا میں نظر نہیں آتے۔ یہ ملاقات ہر لحاظ سے غیر روایتی اور غیر معمولی سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ ماضی میں پاکستانی رہنما چاہے وہ سول حکومت کے ہو یا عسکری اداروں سے زیادہ تر امریکی صدر سے رسمی ملاقاتیں وائٹ ہاؤس میں کیا کرتے تھے، وہ بھی اعلیٰ سفارتی پروٹوکول کے تحت۔ لیکن اس بار معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ایک امریکی صدر، چاہے وہ موجودہ ہو یا سابقہ، براہ راست پاکستانی آرمی چیف کو اپنے کیبنٹ روم میں لنچ کے لیے مدعو کرتا ہے۔ یہ محض ایک دعوت نہیں بلکہ ایک سفارتی سگنل ہے، ایک پیغام۔ واشنگٹن اب پاکستان میں اصل فیصلہ ساز کو مخاطب کر رہا ہے۔ یہ اقدامات اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی سیاسی ڈھانچے اور طاقت کی اصل تقسیم کو بخوبی سمجھتا ہے۔ جمہوری حکومت کی موجودگی کے باوجود براہ راست فوجی قیادت سے رابطہ قائم کرنا عالمی سفارتی حلقوں میں ایک بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس ملاقات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی عالمی اسٹریٹجک اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، خصوصی حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں، جس میں پاکستان نے کئی محاذوں پر بھارت کو سفارتی اور دفاعی طور پر دباؤ میں رکھا۔ تو یہ ملاقات صرف ایک رسمی ملاقات نہیں بلکہ ایک واضح اشارہ ہے کہ پاکستان کا عسکری ادارہ نہ صرف اندرونی طور پر بااثر ہے بلکہ عالمی طاقتیں بھی اسے سنجیدگی سے لے رہی ہیں۔ اس ملاقات کے پیچھے کئی ممکنہ ایجنڈے ہو سکتے ہیں جن پر دونوں رہنماؤں کے درمیان تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ یہ ملاقات محض ایک رسمی تعارف نہیں بلکہ پاک امریکہ تعلقات کو ایک نئے مرحلے میں داخل کرنے کی کوشش بھی نظر آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کن شعبوں میں یہ بات چیت ممکنہ طور پر مرکوز ہو رہی ہے۔ پاکستان اور امریکی سینٹرل کمانڈر کے درمیان مضبوط اور فعال سیکورٹی تعاون جاری ہے۔ امریکی جنرل کوریلا نے حالیہ بیان میں تسلیم کیا کہ پاکستان نے داعش خراسان کے خلاف قابل تعریف کارروائیاں کی ہیں۔ ایک اہم واقعہ میں پاکستان نے ایک مطلوب دہشت گرد کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ اقدامات واضح کرتا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اہم شراکت دار سمجھتا ہے۔ پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں $1 ٹریلین سے زائد کی قیمتی معدنیات موجود ہیں، جن میں ریئر ارتھ منرلز شامل ہیں۔ وہ نایاب دھاتیں جو دفاعی ٹیکنالوجی، بیٹرز اور اسمارٹ ڈیوائسز سے بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ پہلے ہی ان وسائل کو چین پر انحصاری کم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان نے اس شعبے میں امریکہ کے ساتھ شراکت داری اور سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے جو دونوں ممالک کے لیے اقتصادی فائدے کا باعث بن سکتی ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملاقات میں کرپٹو کرنسی پر بھی بات ہوئی۔ امریکی مذاکرات کا اسٹیون ٹکاف کے بیٹے کی کمپنی پاکستان میں ڈیجیٹل فنانس اور کرپٹو سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اس کمپنی کی نمائندہ سے علیحدہ ملاقات کی، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان اپنی معیشت میں ڈیجیٹل مالیاتی اصلاحات کی طرف بڑھ رہا ہے اور امریکہ اس میں ایک ممکنہ پارٹنر ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی برآمدات میں امریکہ ایک بڑا خریدار ہے، لیکن اگر امریکہ مستقبل میں پاکستان پر درآمداتی محصولات لگاتا ہے تو اس کے براہ راست اثر پاکستان کی معیشت پر پڑے گا۔ اس لیے تجارت کے شعبے میں بھی یہ ملاقات ایک موقع اور خطرات کے توازن پر گفتگو کا ذریعہ بنی ہوگی۔ یہ تمام نکات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ملاقات صرف سلام دعا یا فوٹو سیشن نہیں تھی، بلکہ ایک جامع سفارتی مشاورت تھی جس کا مقصد دونوں ممالک کے مفادات کو اہم آہنگ کرنا تھا۔ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے نازک اور اہم پہلو کی جانب آتے ہیں، ایران کا تنازع اور اس میں پاکستان کا کردار۔ فی الحال سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے ایک پیچیدہ صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک طرف ان کے ارد گرد کے سخت گیر مشیر اور پینٹاگون کے کچھ حلقے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے حق میں ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کا ووٹ بینک، جیسے ہم میک امریکہ گریٹ اگین یا میگا تحریک کی ان نام سے جانتے ہیں، کسی نئی جنگ میں الجھنے کے خلاف، کیونکہ وہ معاشی ترقی، داخلی اصلاحات اور جنگی مداخلت سے گریز کو ترجیح دیتے ہیں۔ سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے ایک پیچیدہ صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک طرف ان کے ارد گرد کے سخت گیر مشیر اور پینٹاگون کے کچھ حلقے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے حق میں ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کا ووٹ بینک، جیسے ہم میک امریکہ گریٹ اگین یا میگا تحریک کی ان نام سے جانتے ہیں، کسی نئی جنگ میں الجھنے کے خلاف، کیونکہ وہ معاشی ترقی، داخلی اصلاحات اور جنگی مداخلت سے گریز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کا کردار کیوں اہم ہوتا ہے؟ کیونکہ پاکستان اور ایران کے درمیان 905 کلومیٹر طویل سرحد ہے، جو بلوچستان کے احساس اور اسٹیکرج علاقوں سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے اہم منصوبے جاری ہیں، اور جہاں پاکستان کے پاس نایاب اور قیمتی معدنیات وسائل بھی موجود ہیں۔ اگر ایران میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے یا وہاں کی حکومت کو زبردستی تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان کے لیے سلامتی، معیشت اور خارجہ پالیسی کے لحاظ سے شدید اور طویل مدتی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان نے اب تک ایک متوازن پالیسی اختیار کی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کھلے عام کہا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی پاکستان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ امریکہ جیسے عالمی طاقتور اتحادی سے تعلقات بھی قائم رکھے، خصوصاً اس وقت میں جب عالمی مالیاتی ادارے، دفاعی تعاون اور تجارتی راستے سب امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک سفارتی تلوار کا دھار پر چلنے والی صورتحال ہے، ایک طرف ایران کی اخلاقی اور علاقائی حمایت اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اب اس توازن کو نہایت دانشمندی سے سنبھالنا ہوگا، کیونکہ ایک معمولی غلطی بھی خطے کو شدید کشیدگی کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ اس اہم ملاقات کے دوران امریکہ کی جانب سے پاکستان سے کچھ واضح اور اسٹریٹجک مطالبات کیے جانے کا امکان بھی نظر آتا ہے، خاص طور پر اگر امریکہ ایران کے خلاف کوئی بڑا فوجی اقدام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سب سے اہم اور فوری نوعیت کا مطالبہ یہی ہو سکتا ہے کہ امریکہ پاکستان سے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگے تاکہ ایران میں مصنوعی اہداف پر حملے کیے جا سکیں یا پروازوں کے لیے شارٹ کٹ روٹس استعمال کیے جا سکیں۔ امریکی فوجی آپریشنز کے لیے لاجسٹک سپورٹس بھی درکار ہو سکتی ہیں، جس میں ایندھن کی فراہمی، فوجی رسد، سامان کی ترسیل اور دیگر سہولیات شامل ہیں، جیسا کہ ماضی میں افغانستان جنگ کے دوران پاکستان نے نیٹو فورسز کو فراہم کی تھی۔ چونکہ پاکستان ایران کا براہ راست ہمسایہ ہے اور اس کی سرحدی علاقوں میں نگرانی کی بھی صلاحیت موجود ہے، اس لیے امریکہ پاکستان سے ایران کی داخلی حالات، عسکری نقل و حرکت یا ممکنہ خطرات پر انٹیلیجنس معلومات کی فراہمی کی درخواست بھی کرتا ہے۔
تاہم ان مطالبات کو قبول کرنا پاکستان کے لیے نہایت مشکل اور حساس فیصلہ ہوگا۔ پاکستان ایک بڑی شیعہ آبادی موجود ہے جو ایران کے ساتھ مذہبی، تہذیبی اور جذباتی وابستگی رکھتی ہے۔ اگر پاکستان نے ایران کے خلاف امریکی کارروائیوں میں بالواسطہ یا بلاواسطہ معاونت کی تو ملک کے اندر فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں اگر سیاسی یا عسکری عدم استحکام پیدا ہوتا ہے یا وہاں کی حکومت گرتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان کے لیے دو طرفہ ہوں گے۔ سی پیک جیسے اسٹریٹجک منصوبے متاثر ہو سکتے ہیں اور بلوچستان میں موجود قیمتی معدنیات اور سرمایہ کاری کے منصوبے بھی سیکیورٹی خدشات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہذا پاکستان کو نہایت سوچ سمجھ کر، سفارتی چالاکی کے ساتھ اور قومی مفادات کو ترجیح دے کر کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس مرحلے پر ذرا سی نرمی یا غلط فہمی پاکستان کو خطے میں سفارتی تنہائی یا اندرونی خلفشار کا شکار کر سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان حقیقی خطرات اور خدشات کی جو کہ پاکستان کے اس موجودہ جیو پولیٹیکل تناؤ کے تناظر میں لاحق ہے۔ بلوچستان کی سیکیورٹی۔ بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں پاکستان کے اہم قومی منصوبے جیسے سی پیک اور قیمتی معدنیات کے ذخائر واقع ہیں۔ اگر ایران میں کسی امریکہ نواز یا اسرائیل حمایتی حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے تو وہ بلوچستان کے اندر عدم استحکام پھیلانے والے عناصر کو پشت پناہی دے سکتے ہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف سیکیورٹی رسک بنے گی بلکہ اقتصادی ترقی کے تمام منصوبوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ ایران میں ممکنہ جنگ یا سیاسی انتشار کا براہ راست اثر پاکستان کے فرقہ وارانہ ماحول پر پڑ سکتا ہے۔ پاکستان میں ایک بڑی شیعہ آبادی ہے اور اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا رد عمل سڑکوں پر احتجاج اور شیعہ سنی تناؤ کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے جس سے ملک کی داخلی امن و امان کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک اور اہم خطرہ بھارت کی ممکنہ چالاکیوں سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ایران کمزور ہوتا ہے یا خطے میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بھارت موقع سے فائدہ اٹھا کر بلوچ علیحدگی پسند گروہوں جیسے بلا کو مالی، تربیتی یا اسلحہ جاتی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک سنگین داخلی چیلنج ہو سکتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں کہ اس ملاقات میں مجموعی اثرات۔ یہ ملاقات یقینی طور پر پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئے باب کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی پاکستان کے لیے ایک سفارتی اور اسٹریٹجک امتحانات بھی بن گئے ہیں۔ پاکستان کو اب ایران سے تعلقات کے اخلاقی حمایت اور امریکہ سے اسٹریٹجک تعاون کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کیا پاکستان اس پیچیدہ صورتحال کو حکمت، تدبیر اور غیر جانبداری سے سنبھال سکے گا؟ کیا پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کردار ادا کر سکے گا یا پھر ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر امریکی کیمپ کا حصہ بن جائے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب ایک فعال، آزاد اور خود مختاری سفارتی پالیسی اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان سے کوئی بڑا مطالبہ کرنے والا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی فوری اطلاع مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔